السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی تھی کہ جو لوگ مسلمان سچے مسلمان پیچھے رہ گئے تھے آپ ان سے درگزر کیجئے۔ یہ تقریباً 7 کے قریب تھے اور 3 ایسے لوگ تھے جن کا معاملہ اللہ نے اپنے سپرد لے لیا تھا، تو فرمایا ان سے اب صدقات کو قبول کر لیجئے گا، ان کو معاف کیجئے گا، اور ان کو یہ بھی بتائیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ صدقات کے ذریعے بھی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم عمل کرو، اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی دیکھ لے گا اور مومن بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو تاحیات اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر، اور جب موت آئے تو اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ یہی بات ہم نے کل اس سبق کے اندر پڑھی تھی، اور فرمایا آخری آیت میں کچھ ایسے بھی ہیں جو انہوں نے اپنا معاملہ کھل کر بیان کر دیا ہے، اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، اللہ چاہے گا یہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 3 اشخاص ہیں، ان کا سبق ان کے متعلق بات اسی صورت کے اندر آئے گی انشاءاللہ، وہاں تفصیل بات ہوگی۔ یہ 3 لوگ کون تھے ان کے متعلق اللہ مفصل خود ہی بیان کرے گا۔ آج کا جو سبق ہے اس صفحہ نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 107 ہے۔ ایک واقعہ سن لیجیے پھر اس کے ساتھ بات سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پہنچنے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ وہاں عبداللہ بن ابی منافق کو نبی اسلام کے وہاں جانے سے پہلے تاج پہنایا جانا تھا، یعنی بادشاہ مقرر کرنا تھا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ نبی اسلام وسلم وہاں پہنچے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر ایک ابو عامر نام کا بندہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں اس نے عیسائیت کو قبول کیا اور وہ ایک راہی بن گیا۔ لوگ اس کی بڑی حیا بڑی عزت کیا کرتے ہیں۔ اس طرح سمجھ لیجیے عبداللہ بن ابی منافق کا پہلا نمبر تھا اور اس بندے کا دوسرا نمبر تھا۔ نبی اسلام وہاں تشریف لے آئے، مسلمان کافی زیادہ تعداد کے اندر ہو گئے۔ واقعہ بدر رونما ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کو بے چینی لگی، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ اس نے اندر آتے نا مشرکین مکہ سے رابطے شروع کر دیے۔ اس نے کہا ہم مسلمانوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں، لہٰذا تم نے بدر والے دن کا ان سے انتقام لینا ہے۔ اس نے سازش کی، مشرکین مکہ کو ابھارا، حتیٰ کہ احد کا دن بھی برپا ہو گیا۔ احد والے دن بھی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو تھوڑا جھٹکا بھی لگا، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ اس وقت مسلمانوں کی ہتھے چڑھنے والا تھا تو یہ بھاگنے لگا، اور یہ کیونکہ انصار کا عزیز قریبی تھا، رشتہ دار، اس نے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو آواز دی، لوگوں مجھے بچاؤ، میری جان خطرے کے اندر ہے۔ تو یہ بھاگ بھی رہا تھا اور پیچھے سے آوازیں بھی دے رہا تھا۔ انصار نے کہا ٹھہرو، ہم تیری ذرا طبیعت درست کرتے ہیں، ہم تو خود تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھاگنے کے اندر کامیاب ہو کر جاتے ہوئے اس نے ایک دھمکی بھی دی تھی، میرے بعد تمہاری قوم کو عزت نہیں ملے گی۔ یہ یہاں سے نکلا اور بادشاہ روم ہرقل کے پاس چلا گیا۔ وہاں اس نے کہا کہ میں رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج لے کے مدینہ کے اندر آؤں گا اور یہاں تہس نہس کر دوں گا، مسلمانوں کو ختم کر دوں گا اور میرا یہ مشن کامیاب ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ابی کو
جو منافق ہے یہ بادشاہ بنے گا اور وزیر نیچے عہدہ مجھے مل جائے گا۔ بہرحال اس نے منافقین کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، رابطے ہو رہے تھے تو اس نے کہا کہ ایسی جگہ مختص کرو جہاں ہمارے جو قاصد آئیں گے دوسرے ملکوں سے، دوسرے علاقوں سے، جو خفیہ پیغام لے کے آئیں گے، تو کوئی ایسی محفوظ جگہ ہونی چاہیے اور کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ کیا ہونا چاہیے، بات یہاں ختم ہوئی کہ ہم ایک مسجد بناتے ہیں۔ انہوں نے مسجد قباء کی وادی کے قریب ہی ایک مسجد بنا دی۔ مسجد تعمیر ہوگی، مکمل بن گئی۔ نبی علیہ السلام تبوک کے لیے نکلنے لگے تھے تو نبی علیہ السلام کو یہ لوگ آ کے منافقین کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مسجد بنائی ہے اور مسجد بنانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں سوائے سردیوں کا موسم ہے، معذور کمزور لوگوں کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، دن کے وقت فجر کے وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، لہٰذا وہ قریب ہی نماز پڑھ لیں، کہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا میں ضرور تمہاری مسجد کے اندر نماز پڑھوں گا، لیکن ابھی میں جلدی میں ہوں، میں نے تبوک میں جانا ہے، جہادی قافلہ تیار ہے تو میں نکلنے لگا ہوں، واپسی پر روانہ کرتا ہوں، تمہاری مسجد کے اندر امامت کراؤں گا۔ اور یہ امامت کروانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اس مسجد کو دلیل اور حجت بنا لیں گے کہ اس مسجد کو گرا نہیں جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھائی ہے۔ اب نبی علیہ السلام جلدی کے ساتھ نکل گئے۔ اب یہ مسجد زرار اس کا نام رکھا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کا نام مسجد زرار اس لیے رکھا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ یہاں اسلحہ ڈپو کیا جاتا تھا، یہاں پر افراد کو جمع کیے جانا تھا، یہاں سے ہی خفیہ پلاننگیں ہونی تھی، یہ سارے معاملات ہونے تھے۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائی مسجد زرارا نقصان پہنچانے والی مسجد زرار انہوں نے بنائی۔ کس لیے بنائی تھی؟ ایک تو نقصان پہنچانا تھا، وکفر اور کفر کی پجار کرنی تھی، کفر کو نشر و اشاعت کرنی تھی، کفر قاصد جو کافر آنے تھے ان کو پناہ دینی تھی، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنا تھا، تفرقہ بازی پیدا کرنی تھی، اختلافات پیدا کرنے تھے، وارصادا اور وہ انتظار میں تھے لمن حارب اللہ اس شخص کے انتظار میں حارب اللہ جس نے جنگ کی تھی اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے احد والے دن، بدر والے دن جس بے ایمان نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھی ابو عامر، اس کے انتظار میں یہ لوگ منافقین وہاں جمع تھے کہ کب وہ لشکر لے کے ہرکل سے رومیوں کا فوجی دستہ لے کے مدینہ میں پہنچے، اور جیسے ہی وہ پہنچے ہم فوراً اس مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں۔ اور ان کی پلاننگ بڑی عجیب تھی، ان مسلمانوں نے جانا ہے تو وہ کے اندر کافی زیادہ تو وہاں شہید ہو جائیں گے، باقی جو بچیں گے کافی زیادہ قیدی بن جائیں گے، باقی 10,000 بچیں گے، 20,000 کا لشکر تھا، 10,000 شہید ہو گئے، 10,000 قیدی ہو گئے، 10,000 واپس آ گئے۔ نبی اسلام نماز پڑھیں گے، ہم نماز کے بعد اس مسجد کو حجت بنا لیں گے، ادھر سے ابو عامر قافلہ لے کے آ جائے گا، ہم اس مسجد کے ذریعے مدینہ کے اوپر حملہ بول دیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی منافق بادشاہ بن جائے گا، میں اس کا نائب بن جاؤں گا، اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیشہ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب نبی اسلام تبوک سے فارغ ہوئے نا، رستے کے اندر بلکہ بعض بیتوں کے اندر آتا ہے 1 یا 2 دن کی مسافت رہ گئی تھی، اور نبی اسلام کا پورا پلان تھا کہ میں نے اس مسجد کے اندر جا کے جماعت کروا دی۔ 1 یا 2 دن کا سفر رہ گیا، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو یہ خبر دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مسجد کے اندر کبھی جا کے نماز نہیں پڑھی، اس مسجد کے اندر نہیں جانا۔ اللہ فرمایا والا یحلفن، وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے
اردنا نہیں ہے ہمارا ارادہ اس مسجد کو بنانے کا الا الحسنى مگر اچھائی ہی. ہم تو خیر کی امید رکھتے ہیں کہ نمازیوں کو تنگی نہ ہو، نمازیوں کو مصیبت نہ ہو، نمازی اچھے طریقے سے آ کے اپنے اللہ کے گھر کے اندر آ کے عبادت کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. فرمایا واللہ یہ قسمیں تو اٹھاتے ہیں اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ بے ایمان جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کے اندر نہ یہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، آپ کو جال کے اندر پھنسانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے. جب تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مسجد کے اندر کبھی بھی نماز نہیں، کبھی اس مسجد میں نہیں جانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رستے کے اندر ہی 2 صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرا تمہیں حکم ہے، میرا آرڈر ہے، اس مسجد کو گرا دو، اس کی بالکل دیواریں ختم کر دو، اس کی چھت بھی ختم کر دو، مسجد کا نام و نشان مٹا دو. یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے کلمے کو گرانے کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ اس کے رسول کی مخالفت کے اندر بنائی گئی ہے. ہاں اس کے ساتھ جو دوسری مسجد ہے مسجد قباء، اللہ اس کے متعلق کہتے ہیں لمسجد، البتہ وہ مسجد اس سیسا جس کی بنیاد علی التقوی جو تقوی کے اوپر بنائی گئی ہے. ان اول یوم پہلے دن سے جس کو تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، احق زیادہ حق رکھتی ہے ان تقوم فیہ کہ اس مسجد کے اندر آپ نماز ادا کریں، اس مسجد کے اندر آپ کھڑے ہو. وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے بجائے اس مسجد کے کسی بنیاد منافقانہ رویوں کے اوپر رکھی گئی ہے، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، اسلام کے نام کو مٹانے کے لیے رکھی گئی ہے، مسلمانوں کے خلاف رکھی گئی ہے. اس مسجد کے اندر نہیں کھڑے ہونا بلکہ اس مسجد میں کھڑے ہونا ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے. اللہ. پھر نبی اسلام نے جب صحابہ کو بھیجا انہوں نے مسجد کو گرا دیا، وہ ایک جگہ کوڑے کا ڈھیر بن گیا. منافقین دیکھتے اور حسد کرتے یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اب جو بھی خفیہ پلاننگ کرتے ہیں ساری ایام ہو جاتی ہے، ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں. ہمارے اندر شاید بھی مخبر ہے جو ہماری باتیں نبی علیہ السلام تک بھیجتا ہے اور ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سب کچھ بتلا دیا کرتا تھا. اور رہی بات مسجد قباء کی، نبی علیہ السلام کو اس مسجد کے ساتھ بڑی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس مسجد کے اندر نماز ادا کی اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر کے فجر کی اور آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی وہاں اشراق کی جا کے نماز پڑھتے تھے مسجد قباء کے اندر. بہت خوبصورت مسجد ہے. اللہ ہم سب کو وہ مساجد دیکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ مسجد قباء کے لیے نبی اسلام کبھی کبھار پیدل چلے جایا کرتے تھے اور کبھی کبھار پیدل چلیے تو کبھی کبھار سوار ہوتے، کیونکہ اس وقت پہاڑی علاقہ تھا. اب تو یہ پہاڑ کاٹ دیے گئے ہیں، زمین ہموار کر دی گئی ہے. اس وقت یہ پہاڑی سلسلہ تھا، پہاڑی کراس کر کے پھر اس طرف جانا پڑتا تھا. تو دیکھنے کے اندر تو نبی علیہ السلام یہ مسجد نبی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، تقریباً 10 منٹ بھی نہیں لگتے یا 15 منٹ لگ جائیں گے. اس کے روڈ کو یہ ٹائم لگتا ہے. بہرحال نبی اسلام کو اس مسجد سے بڑی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اور اس بستی کے لوگوں کی میرا رب خود فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے مسجد قباء کی، اللہ فرماتے ہیں فیہ، یہ مسجد تو ہے اس کی بنیاد تو تقوی پر بنی ہے، لیکن فیہ اس بستی کے اندر قباء کے ارد گرد جو علاقے ہیں یا بستی ہے اس قباء کے اندر رجال ایسے مرد ہیں یحبون وہ پسند کرتے ہیں ان یتطہروا یہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں. واللہ اور اللہ
یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اسلام نے اہل قباء کو بلایا اور فرمایا تم کیا کام کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تمہاری پاکی آسمان سے بیان کی ہے، تم کرتے کیا ہو؟ کہنے لگے اللہ علیہ وسلم کرنا کیا ہے؟ وضو، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، جنابت سے ہم غسل کرتے ہیں، اور بخاطہ قضائے حاجت کرنے کے بعد ہم پہلے ڈیلے استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا یہی کام کرتے رہو، اللہ رب العالمین تم سے اس معاملے کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا کر کے اٹھنا چاہیے۔ وہ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے، نبی اسلام کی سواری میں بگڑنا شروع کر دیا اور قریب تھا کہ نبی اسلام کو نیچے گرا دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیوں گرتی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان دونوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے قیامت قائم ہونے سے پہلے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسے نہیں، الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، ایسے نہیں مقرر کر دیا اس کو۔ اپنی صفائی ستھرائی، چہرہ، اپنا بدن سب کچھ پاک اور صاف ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، اچھے انداز کے اندر پاکی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ خود کہتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں جتنے بھی ائمہ کرام ہیں سب نے یہاں اس آیت کے زمرے کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کو بھی سن لیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ الروم شروع کی، تو سورۃ الروم پڑھنے کے اندر نبی اسلام سے نا اس طرح قرات بوجھل ہوگی اور اس طرح کوئی کھینچ رہا ہے، نبی اسلام سے قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پریشانی کے حالت میں نماز کو مکمل کیا۔ بعد میں نمازیوں کی طرف رخ کرتے ہوئے صحابہ کی طرف فرمایا لوگوں جب تم وضو کرو نا تو اچھے طریقے سے وضو کیا کرو، تمہارے ناقص وضو کرنے کی وجہ سے میری نماز کے اندر معاملہ خلط مند ہو گیا۔ نماز کے اندر وضو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے بھائیوں۔ اگر کسی وقت امام سے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے نا تو یہ نبی اسلام کی حدیث کو مد نظر رکھا جائے نا تو یہ نماز کے اندر جو نمازی ملے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے طہارت کے حوالے سے، تو پھر وہ نماز کے اوپر وہ بوجھ آ جاتا ہے اور وہ پھر معاملہ خلط بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ویسے بھی ہمیں صفائی ستھرائی کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا افمن، کیا وہ شخص اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیاد اللہ تقوی، تقوی پر، من اللہ سے ڈرتے ہوئے، ورضوان اور خوشنودی حاصل کرتے ہوئے، خیر یہ بہتر ہے، یا وہ شخص بہتر ہے، من اسسا جس نے بنیاد رکھی عمارت کی، علی شفا کنارے پر، جروف بہار وہ بہت ہی کمزور کنارہ ہے، فنہار بھی پس وہ کنارہ گرا کر لے گیا اس انسان کو، اس عمارت کو، فی نار جہنم، جہنم کے اندر۔ اللہ یہاں ایک مثال بیان کر رہے ہیں، کوئی شخص دریا کے کنارے پر، ندی کے کنارے پر، نہر کے کنارے پر دیکھتا ہے زمین بڑی پکی ہے، پکی ہونے کے ساتھ وہاں عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں سے بلکہ زمین کو پانی نے کچا کر دیا ہوتا ہے، کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے، وہ زمین کی سطح کو دیکھے گا تو بڑی مضبوط بنے گی عمارت، لیکن جب عمارت نیچے سے جو زمین کی پکڑ ہے وہ چھوڑ دے اپنا آپ تو وہ عمارت کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح جو عمارت تقوی کے اوپر نہیں کھڑی ہوتی وہ عمارت کی مثال یہ ہے، اور جو تقوی پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، اللہ کا گھر ہو، اللہ رب العالمین اس عمارت کو بلند بھی کرتا ہے اور اس عمارت کو مضبوط بھی کرتا ہے۔
یہ مثال رب کہتا ہے فی نار جہنم، ایسے منافق کو اللہ جہنم میں گراتا ہے، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ فرمایا آخری بات لا یزال، ہمیشہ رہے گی بنیاد ان کی عمارت اللہ سے وہ جو بنوی وطن انہوں نے بنائی ہے، بے چینی رہے گی، یہ وطن ان کے لیے شک ہی رہے گا، بے چینی رہے گی، ہم نے یہ بنا تو لی ہے، پتہ نہیں کس وقت گر جائے، اس کا معاملہ کیا ہوگا، ہم نے یہ مسجد بنائی تو ہے، پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہمارا راز کھل نہ جائے، مسلمان ہم سے نفرت نہ کرنا شروع کر دیں، یہ بے چینی کے اندر رہے گی، فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر بے چینی رہے گی، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ، اللہ کہیں ہمارے متعلق قرآن نہ نازل کر دے، ہمارے متعلق کوئی حکم نہ نازل کر دے۔ فرمایا الا، یہاں تک کہ ان تقطع قلوبہم، پاش ہو جائیں گے، توڑ دیے جائیں گے، قلوبہم، ان کے دل، جب تک ان کے اوپر موت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ منافق بے چینی کی زندگی گزاریں گے۔ ان تقطع قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ ان کے اوپر موت آ جائے، جب تک موت نہیں آئے گی یہ اسی طرح بے چینی کی زندگی گزاریں گے، موت و حیات کی کشمکش میں رہیں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا، ہم کس طرح ان لوگوں کے سامنے آئیں گے، اگر ہمارا راز کھل گیا تو مسلمانوں کو کیا چہرہ دکھائیں گے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اے منافقوں یہ بات یاد رکھو، اللہ تمہاری بات کو بھی اس طرح واضح نہیں کر رہا جس طرح واضح کرنے کا حق ہے کہ معاشرے کے اندر ہر فرد تمہیں جانے کہ یہ بے ایمان منافق ہے، یہ اسلام کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ قرآن کو جھوٹا مانتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان نہیں لے کے آیا، یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ فرمایا اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو اللہ کے علم کے اندر تم ہو کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کیا، وہ بھی آنے سے پہلے اپنے اسلام کر لو، وگرنہ اسی طرح بے چینی کی زندگی گزارو گے، اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے سب سے جو ایک بات پڑھی ہے، کوئی بھی عمل کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، خلوص کے ساتھ کرے، تقوی کے ساتھ کرے، اللہ کا ڈر اور اس کی رضا مطلوب ہو، انشاءاللہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ عمل ہمیں جہنم سے نجات دلانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہر عمل اخلاص کے ساتھ اور اپنی رضامندی کے لیے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک